اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زوار کے محمد ابصار حیدری ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں محسن انسانیت مولا علی علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے، نواسہ رسول، شہید کربلا، شہید اعظم، میری مراد حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کی شہادت سے آج ہم غیرت مندی کے ساتھ اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، ورنہ وہ مقام ہمارے لیے مرنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، زندہ رہنے والا، کہ جس کے اندر بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، ماسیوں کے ساتھ انسان کے نکاح ہوتے۔ ناظرین، آپ تمام دوستوں کو، بہنوں کو اس بات کا علم ہے، یزید وہ فاسق و فاجر تھا جس نے خانہ کعبہ کے اندر گھوڑے بندھوائے، شراب خوری کو عام کیا، زناکاری کو عام کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کو میدان کربلا کے اندر پیاسا اور بھوکا شہید کروا دیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک استغاثہ عاشور کے دن بلند کیا تھا، اور وہ استغاثہ تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ ناظرین، یزید نے اور ابن زیاد نے مختلف ممالک کی فوجیں خرید رکھی تھیں، لیکن اس فاسق و فاجر کی ہر چال کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مظلومیت سے کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے غیرت انسانیت کو بچایا، غیرت انسان کو بچایا، انسان کے ہر اس کام کو بچایا، محمد بآل محمد کے فرمان کو بچایا، قرآن کو بچایا، انسان کے ایمان کو بچایا، زمین و آسمان کو بچایا۔ اگر اس زمین پر زناکاری عام ہو جاتی تو یہ زمین ہر وقت زلزلے کے اندر رہتی، اور یہاں سے اٹھنے والے، زمین سے اٹھنے والے بخورات آسمان پر جاتے تو میرے خیال سے رحمت کی نہیں، زحمت کی بارشیں ہوتی زمین پر۔ ناظرین، آج جو منظر آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس استغاثہ کو بلند کرنے کے حوالے سے ایک قوم جنات کا سردار حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے آیا۔ وہ کس طریقے سے آیا، وہ واقعہ آج میں آپ کی خدمات میں پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو اس جن، اس کے قبیلے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کا ایک منظر بھی پیش کروں گا، جو کہ آپ کے تمام امور کو بہتر سے بہتر کرتا جائے گا۔ جادو جنات کو، مصری جادو ہو، کالا جادو ہو، ہرا جادو ہو، برا جادو ہو، کالا، پیلا، نیلا، جو بھی جس قسم کا جادو ہو، سامری وار ہو، سامری جادوگر کا منتر ہو، سامری کا جنتر منتر تنتر کوئی چیز ہو، یا وہ الفاظ اکثر اوقات بنگالی جادو کے اندر قرآن پاک کے حروف کو الٹا پڑھا جاتا ہے، اس طرح کے تمام باروں کو ختم کرنے کے لیے جو کہ انسان کی زندگی کو برباد کرتے ہیں، یہ منظرہ آپ کو مددگار ثابت ہوگا۔ یہاں پر اس واقعے کو میں ایک واقعہ کے ساتھ اٹیچ کروں گا۔ ایران کے کتب خانے کے اندر
جہاں پر روضہ امام علی رضا بادشاہ ہے مشہد میں، وہاں پر ایک کلمی کتاب نکلی اس کتب خانے کے اندر سے. جس وقت اسے پڑھا گیا تو اس کتاب کے اندر ایک بزرگ نے اپنا سفر نامہ تحریر کیا. ایک بزرگ جو کہ تجارت کے حوالے سے سمندری سفر کر کے کشتی پر آیا جایا کرتا تھا اپنے شہر میں، دوسرے شہر سے اپنے شہر آیا، اپنے شہر سے دوسرے شہر چلا گیا. وہ تحریر کرتا ہے، اور یہ میں نے سنا ہے جو کہ میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. کافی علماء دین نے، اہل سنت والجماعت اور فقہ جعفریہ کے لوگوں نے اس واقعہ کو کوٹ کیا ہے اپنی تقاریر کے اندر بھی اور اپنی تحریروں کے اندر بھی. وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک دن اچانک میں تجارت کی غرض سے سمندری سفر طے کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، تجارت کے حصول کے لیے جا رہا تھا. راستے میں بہت شدید طوفان آ گیا. طوفان اتنا تیز تھا کہ مجھ سے کشتی نہ سنبھالی گئی اور میری کشتی ٹوٹ گئی. جس وقت کشتی ٹوٹی تو مجھے کوئی خبر نہ لگی کہ میں کہاں پر ہوں اور کہاں پر نہیں ہوں. اچانک ایک تختے پر سوار ہوتا ہوا، ایک لکڑی کے ٹکڑے پر سوار ہوتا ہوا، میں پانی پر ایک کنارے پر جا کر لگا. پانی کے کنارے جا کر لگا. جو ہی میں پانی کے کنارے پر پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جزیرہ ہے. ایک طرف میں نے دیکھا تو پانی ہی پانی، دوسری طرف دیکھا تو صحرا ہی صحرا تھا. میں انتہائی پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور میں کون سی اجنبی جگہ پر پہنچ گیا ہوں. ابھی یہ میں سوچ ہی رہا تھا تو اتنی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، مختلف اتنی آوازیں تھیں جن کی وجہ سے میں خوفزدہ ہو گیا. بہرحال میں چلتا رہا، میرے رنگ آتے اور جاتے، رنگ پیلا ہو گیا تھا میرا. جس وقت میں تھوڑے سا سفر طے کر کے آگے گیا تھا جزیرے کے قریب، تو جزیرے کے عین سینٹر کے اندر دیکھتا ہوں کوئی شخص اونچی اونچی آواز کے ساتھ رو رہا ہے. میں ڈر خوف کے ذریعے اتنا خوف طاری ہوا کہ میں ایک جگہ پر چھپ گیا. جس وقت میں چھپا تو اچانک وہ آوازیں، رونے کی آوازیں اور مختلف وہ اتنی آوازیں جو کہ باہر سے آ رہی تھی، جزیرے کے باہر سے، اور ایک آواز جزیرے کے اندر سے آنے والی بند ہو چکی تھی. وہ بند ہوئی. جو ہی میں نے دیکھا، ایک جگہ پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ میں چھپا ہوا تھا اور میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو کہ بلند آواز سے رو رہا تھا جزیرے کے اندر. وہ زمین پر کوئی نام لکھتا ہے یا کوئی چیز تحریر کرتا ہے یا کوئی واقعہ لکھتا ہے، کوئی چیز لکھتا ہے، کوئی نام لکھتا ہے، یہ مجھے علم نہیں تھا. ایک جگہ پر یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا. بہرحال جو بھی صورتحال تھی، وہ سفر نامے والا شخص، وہ بزرگ یہ تحریر کرتا ہے کہ جو ہی میں ڈر خوف کرتے ہوئے آگے گیا، اس شخص کی حالت دیکھی، اس کے آبرو پاؤں تک گئے ہوئے تھے، اس کی زلفوں کے اندر خاک تھی، لباس پھٹا ہوا تھا اور رونے کی آوازیں تھیں. اور جس جگہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا یا کھڑا تھا
وہاں پر جگہ گیلی تھی اور یہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ شخص رو رہا ہے. کبھی وہ سر پہ ماتم کرتا تھا، کبھی سینے پہ ماتم کرتا تھا، کبھی آہو بکا کرتا تھا. جو ہی میں نے اس واقعے کو دیکھا تو میں آگے بڑھتا بڑھتا اس کی پشت کے ذریعے سے اس کی پشت کی طرف گیا. پشت سے نکلتے ہوئے دائیں جانب سے پھر کر میں اس کے سامنے گیا. مجھے یہ حوصلہ اس وقت آیا جس وقت میں اس کے پشت کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے وہ جگہ گیلی دیکھی جہاں پر وہ رو رہا تھا. وہاں پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا. اس لفظ کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، مجھے اس ویران جگہ کے اندر، اس صحرا میں، اس جزیرے کے پاس یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ شخص مجھے کچھ نہیں کہے گا. ناظرین، وہ تحریر کرتے ہیں کہ جو ہی میں پشت کی طرف کھڑا تھا اور میں نے دیکھا، ہمت کرتے ہوئے دیکھا، تو اس گیلی جگہ پر جہاں پر اس کے آنسو گرے ہوئے تھے وہاں پر وہ لکھتا تھا یا حسین. جس وقت میں نے لفظ حسین پڑھا تو میرے اندر حوصلہ آ گیا. یہ تو میرے پیر و مرشد کا نام لکھتا ہے اور روتا ہے، پھر مٹاتا ہے اور پھر روتا ہے. میں نے حوصلہ کرتا ہوا اس کے سامنے آیا. جس وقت میں اس کے سامنے آیا اور میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سے کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے انتہائی غضبناک لہجے کے ساتھ مجھے کہا کہ اے آدم ذات، تم یہاں پر کس طریقے سے پہنچ چکے ہو؟ یہ عدم کا صحرا ہے، یہاں پر کوئی آدم ذات نہیں آ سکتا. تم کیوں آئے ہو؟ کس طریقے سے یہاں پہ پہنچے ہو؟ میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے کہا کہ پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ تم یہاں پہ کس طریقے سے پہنچے ہو؟ وہ بزرگ کہتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا کہ اس طریقے سے میں تجارت کے ناطے کام کے سلسلے میں سمندری سفر کر کے کسی جگہ پر جاتا تھا. اچانک آج رات یا کل کے دن کے اندر، کل رات کو یا دن کے اندر میں کشتی پر سوار تھا. اچانک تیز طوفان آیا اور سمندر کی لہروں کے اندر میں بالکل ڈوبنے والا تھا. مجھے علم نہ ہوا، میں ایک تختے پر تیرتا ہوا اس جزیرے کے ساتھ، اس صحرا کے ساتھ پانی کے کنارے آ لگا ہوں اور یہاں پر بہت بلند آوازیں رونے کی آ رہی تھیں، گریا و ماتم کی آوازیں آ رہی تھی. میں پریشان ہو گیا اور جزیرے کے عین سینٹر کے اندر دیکھا تو آپ رو رہے تھے. میں نے ہمت کرتے ہوئے آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے پہلے چھپ کر آپ کا ماجرا دیکھا کہ آپ زمین پر کوئی نام لکھتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں اور اسے مٹا دیتے ہیں اور پھر روتے ہیں اور آپ کے آنسو زمین پر گرتے ہیں. پھر آپ کبھی سر کو پیٹتے ہیں، کبھی سینے پہ ماتم کرتے ہیں. تو میں نے ہمت کرتے ہوئے آپ کی پشت کی طرف آ کر کھڑا ہوا اور جس وقت میں نے آپ کی پشت کی طرف دیکھ کر لفظ حسین پڑھا تو مجھے ہمت آ گئی کہ آپ میرے مولا کو چاہنے والے ہیں. آپ کے اور میرے پیر ایک ہی ہیں، سلطان کربلا، سید الشہداء، شہید کربلا، محسن انسانیت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی علیہ السلام کے نور نظر کا آپ نام لکھتے ہیں، جنہوں نے غیرت انسانیت کو بچایا، جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سبق دیا، جنہوں نے قرآن کے فرمان کو بالکل نہیں جھٹلایا. آپ نے یزید جیسے لعنتی کو بھی اپنے در سے خالی نہ بھیجا، حتیٰ کہ یزید دو مطالبے آپ کے ساتھ رکھتا تھا کہ یا حضرت امام حسین علیہ السلام میری بیعت کر جائیں، نانا کے دین کو چھوڑ دیں یا پھر اپنا سر کٹوا دیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے نانا کے دین کی لاج رکھی. اپنے نانا کے سر پر روز ازلی جو تاج حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجایا تھا
اس تاج کی بڑھوتری کے لیے، اس تاج کی سر بلندی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت پیش کی میدان کربلا کے اندر، اس شہادت کے حوالے سے میں نے جس وقت آپ کو زمین پر یہ نام تحریر کرتے ہوئے دیکھا اور پھر مٹاتے ہوئے دیکھا تو میرے اندر حوصلہ آ گیا کہ یہ شخص مجھے کچھ نہیں کہے گا کیونکہ یہ میرے مولا کا ماننے والا ہے۔ تو میں آپ کو اسی لفظ حسین کا، آپ کے مولا کا اور اپنے مولا کا، شہید کربلا کا، محسن انسانیت کا واسطہ دیتا ہوں، دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف فرمائیں، آپ کون ہیں اور آپ یہاں پہ کس غم کے اندر رو رہے ہیں، آپ کے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے ابرو کیوں بڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہوا کے اندر گونجتی آوازیں کس طرح کی ہیں، یہ کون رو رہا ہے۔ تو اس وقت جس شخص کے ساتھ یہ میں بات کر رہا تھا اس نے کہا میں ظافر جن ہوں۔ جس وقت میرے سوال پر یہ جواب آیا کہ میں ظافر جن ہوں تو میں سمجھ گیا کہ میرا اندازہ یہ غلط تھا کہ یہ کوئی انسان رو رہا ہے، یہ تو میرا مولا کا وہ گواہ ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا 13 ضربوں کے ساتھ شہید ہوتا ہوا دیکھا تھا۔ ناظرین، وہ آگے تحریر کرتے ہیں کہ جس وقت لفظ ظافر آیا تو میں نے ظافر جن سے یہ کہا کہ جس وقت میں نے ہوا کے اندر گونجتی ہوئی آوازیں سنی اور میں غم کے اندر پریشان تھا کہ میں کون سی اجنبی جگہ پر آ گیا ہوں، تو آپ کے سب سے بلند آواز، رونے کی، پیٹنے کی آواز، آہو گریہ زاری کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے ڈرتے ہوئے آپ کی جانب قدم بڑھائے تو آپ کو اپنے مولا اور میرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ میدان کربلا پہنچے تو اس وقت ہمارے مولا کی کیا حالت تھی، میدان کربلا کے اندر کیا کیا واقعات ہو رہے تھے اور آپ کس طریقے سے میدان کربلا پہنچے۔ تو حضرت ظافر جن کی آواز آئی کہ اے بندہ خدا، اے ابن آدم، یہ مجھ سے نہ پوچھ کہ کس طریقے سے میں میدان کربلا پہنچا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی کیا حالت تھی اور میرے ساتھ وہ قبیلہ اور وہ کتنی بلند آواز جو کہ استغاثہ تھا، حال من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ وہ شخص تحریر کرتا ہے کہ میں نے بار بار ایک ہی اصرار کیا، آپ کو بنت حسین علیہ السلام کا واسطہ، چھوٹی بی بی کا واسطہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، ایک بار یہ مجھے واقعہ بتاؤ کہ کس طریقے سے تم میدان کربلا پہنچے۔ ظافر نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اب تم نے واسطہ بہت بڑا دے دیا ہے، میں واقعہ بتاتا ہوں۔ جنگ بیر علم کے اندر ہمارے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس وقت طائف مکہ کے قریب پانی کے حوالے سے جنات کے ساتھ جنگ کی تھی اور بار بار 8-9 اصحاب
پانی لینے کے لیے آئے اور وہ وہاں پہ مشقیں ڈالتے تھے. اس کنویں کے اندر ہماری حکومت تھی، میں جنوں کا بادشاہ تھا. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تمام جنات کے ساتھ جنگ کر کے جس وقت پانی لیا، حاصل کیا، تو کچھ جنات نے کلمہ پڑھا تھا. ان جنات کے اندر میں بھی تھا اور میں ظافر جن ہوں. یہ مولا کا سب سے بڑا احسان تھا میرے اوپر. 10 محرم الحرام 61 ہجری. ناظرین، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، یہ عاشور کا دن ہے، جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کے مہمان مارے گئے، بیٹے مارے گئے، بھتیجے مارے گئے، ان کے وہ ساتھی مارے گئے جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس راہ پر چلنے والے تھے جنہوں نے بیعت یزید کو اپنی مظلومیت سے کاٹ کے رکھ دیا. ناظرین، جہاں پر ایک واقعہ تھوڑا سا مختلف ہے، کسی جگہ پر کتب کے اندر یہ چیز تحریر ہوئی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ظافر جن نے یہ دعوت دی ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ نے میرے بیٹے کو آ کر تاج پہنانا ہے. آپ وہاں نہ پہنچ سکے کیونکہ امام حسین بادشاہ کی شہادت ہو رہی تھی. دوسری جگہ پر دوسری کتب کے اندر یہ تحریر ہوتا ہے کہ جو جنگ بیر علم کے اندر مولا علی علیہ السلام نے ظافر جن کو دستار باندھی تھی، اس کا جشن یہ 10 محرم الحرام 61 ہجری منایا کرتا تھا. ناظرین، پہلے میں نے ایک واقعہ جو کہ میں نے مختلف کتب کے اندر پڑھا، سنا. آج جو واقعہ جنگ بیر علم کا میں آپ کے ساتھ کچھ ہلکی سی میں نے آپ کو شمع دی ہے، یہ واقعہ بہار کے اندر موجود ہے. شیخ بیرانی رحمت اللہ علیہ نے اسے تحریر کیا ہے. یہ واقعہ کبھی میں انشاءاللہ ظافر جن کے جو مکمل ٹاپکس ہیں ان کے اوپر آپ کو پیش کروں گا. ناظرین، اگلا واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ابصار حیدر ٹی وی اور علم روحانیات ابصار ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری گزشتہ ویڈیوز اور آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں. اور ہماری کتب خریدنے کے لیے آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ جو کچھ مندرجات ہم نے اپنے چینل پر رکھے ہوئے ہیں، مختلف وظائف، وہ اور جو ابھی تک ہم آپ تک نہیں پہنچا سکے وہ حلفاً ہم نے اپنی کتب کے اندر تحریر کر دیے ہیں. ناظرین، آج میں جو پہلا واقعہ تحریر ہوا تھا وہ میں نے ابصار حیدر ٹی وی پر ظافر جن کے 2 منظرے، ظافر جن کے واقعات کے منظرے، یہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا. 45 منٹ کا وہ بیان ابصار حیدر ٹی وی پر آپ کے سامنے موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں. آج میں دوسرا واقعہ جو کہ دوسری کتب کے اندر تحریر ہوا ہے، ظافر جن اس بزرگ کو، آدم ذات کو، جس نے یہ سفر نامہ اپنی ایک کلمی کتاب کے اندر جو کہ ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اس کے اندر تحریر کیا کہ ظافر جن نے مجھے یہ بتایا کہ میں اپنی تاج پوشی کا جشن منا رہا تھا اور میرے 2 جن جو کہ رشتے میں میرے پھپھو کے بیٹے یا خالہ کے بیٹے تھے، ان میں سے ایک جن جو کہ میرا سگا کزن تھا، میرے چچا کا بیٹا یا پھپھو کا بیٹا، یہ 2 جگہ پہ یہ تحریر ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہے یا پھر پھپھو کا بیٹا ہے. یہ عامر جن میری تاج پوشی کے جشن کے اندر نہیں پہنچا. میں کافی انتظار کرتا رہا،
میں خوشی کے عالم میں تھا، 90,000 جنات کا میں سردار تھا، 70,000 کسی جگہ پر تحریر ہوئے ہیں، یعنی کہ قوم جنہ کا میں سردار تھا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ میرا یہ کزن آ جائے، یہ میرا بھائی آ جائے تو میں تاج پوشی کا جشن باقاعدہ طور پر شروع کروں۔ جو ہی چند لمحے گزرے تو عامر جن سر کو پیٹتا ہوا، ماتم کرتا ہوا، گریہ کرتا ہوا میرے سامنے آیا۔ میں نے دیکھا کہ عامر رو رہا ہے، تو میں نے عامر سے کہا کہ عامر کیوں رو رہے ہو؟ آج میری تاج پوشی کا جشن ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو عامر نے کہا کہ ابھی میں میدان کربلا سے گزرا ہوں، میں 40 دن سے وہاں پہ قیام میں تھا، تو واپسی پر میں گزرا ہوں تو میدان کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 60,000 دینار کے ساتھ جاگیر علی اکبر خریدی تھی، اور وہ جاگیر کربلا اپنے بیٹے علی اکبر کے نام جو انہوں نے کی تھی، وہاں پر خون ہی خون ہے۔ آدم کی نسل نے، آدم کے بیٹوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، محسن انسانیت کو قتل کرنے کی سازش بنا لی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہ استغاثہ دے رہے ہیں، حال من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا۔ اور میں یہ تمہیں بتانے کے لیے آ گیا ہوں کہ تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو تاج پوشی کے جشن کے اندر دعوت دی ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کو ان کے نانا کی امت نے قتل کرنے کا مکمل سامان کر لیا ہے۔ ظافر جن نے وہاں پر اپنے سہرے توڑے، وہاں پر اپنے ہار توڑے، ماتم کرتا ہوا جو ہی میدان کربلا پہنچا۔ ایک جگہ پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح کی زین پر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے کوئی بادشاہ اپنی عین حکومت کے شباب میں اپنے حکم چلاتا ہے۔ تاریخ ایک جگہ پر لکھتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی ایک رکاب کے اندر اپنی ایڑی رکھے ہوئے ایسے بیٹھے تھے کہ جس طریقے سے کوئی شہزادہ اپنے تخت پر حکم چلاتا ہے۔ ایک جگہ پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ حضرت ظافر جن اس وقت حضرت امام حسین بادشاہ کے پاس پہنچے جس وقت حال من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ بہرحال جس طریقے سے بھی پہنچے، حضرت ظافر جن پہنچ گئے۔ جو ہی حضرت ظافر جن نے اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کے سینے کے اندر ایک نیزہ اور ایک تیر لگا ہوا تھا، اور جس سے امام حسین علیہ السلام انتہائی زخمی حالت میں تھے۔ بدن پر، لباس مبارک پر خون کے نشانات، مشرق کی ہوا مغرب جا رہی تھی، مغرب کی ہوا مشرق جا رہی تھی، اتنے زخم تھے، زخموں کے اندر زخم تھے۔ میں جس وقت مولا کے پاس پہنچا اور میں نے مولا سے یہ عرض کی کہ مولا اگر آپ حکم کریں، مجھے عامر جن نے یہ بتایا ہے، آپ کی میں صدا اب بھی سن رہا ہوں، حل من ناصر ینصرنا، لبیک یا حسین کہتے ہوئے میری ساری فوج میدان کربلا میں آ چکی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ابن زیاد اور یزید کی تمام فوجوں کو، کوفی اور شامیوں کو نیست و نابود کر دوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز آئی کہ اے ظافر، اتنے دور چلے جاؤ کہ جس وقت میں سجدہ اخیر کے اندر سر رکھوں
تو میری آواز تم تک نہ پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ کچھ واقعات، ایک جگہ پر یہ تحریر ہوتا ہے اور ذاکرین سے بھی سنا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سجدہ کی حالت میں تھے اور مولا نے جعفر کو کہا کہ جعفر جن تم دور چلے جاؤ۔ ایک جگہ پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جعفر جن سے یہ فرمایا کہ جعفر جن اب میں سجدہ اخیر کرنے والا ہوں، تم اتنے دور چلے جاؤ کہ میرا استغاثہ تم نہ سن سکو۔ ناظرین، یاد رہے امام جس حالت میں جب بھی جس جگہ پر بھی ہوں ان کا حکم واجب اور اوجب ہوتا ہے، ان کے سوال کا جواب واجب ہے۔ امام کے حکم پر تعمیل نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور پھر یہ نواسۂ رسول جنہوں نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے سر کی بازی لگا دی، جنہوں نے اپنے نانا کے سر بلندی کے لیے قرآن کے احکامات کو، اپنے بابا علی کے فرامین کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ ناظرین، تحریر ہوتا ہے کہ جس وقت وہ حضرت امام حسین بادشاہ کے پاس پہنچے، حضرت جعفر جن، تو حضرت امام حسین بادشاہ کی آواز آئی کہ جعفر اب تم دور چلے جاؤ، کل میرے نانا کی یہ امت، میں اس کو امت نہیں مانتا جو نواسے رسول کو قتل کرے۔ ان کی نمازیں کیسی، ان کی تلاوت کیسی، وہ حافظ قرآن تھے، ان کی نمازیں کیسی تھی۔ حضرت امام حسین بادشاہ نے فرمایا کہ یہ جو نام کے مسلمان ہیں یہ میرے قتل کا ساماں کر چکے ہیں، مجھے قتل کرنے والے ہیں، جعفر تم دور چلے جاؤ، کل یہ میری قوم، یہ نام کے مسلمان یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنات کے ساتھ ہماری جنگ کروائی تھی، جس فوج کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام نے میری جنگ کروائی تھی۔ اس وجہ سے جعفر تم انہیں دیکھ سکتے ہو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، اس وجہ سے تم دور چلے جاؤ۔ یہ واقعات تھے۔ جعفر یہ اس تاجر کو بتاتے ہیں، بزرگ تاجر کو بتاتے ہیں کہ میں نے دور دور تک یہ سماں دیکھا کہ فوجوں پہ فوجیں آ رہی تھیں، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ مار رہا تھا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مار رہا تھا، جس کے پاس خنجر تھا خنجر مار رہا تھا۔ نہر الکما کی یہ حالت تھی، نہر فرات کی یہ حالت تھی کہ وہاں کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر باہر آ رہی تھیں، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی تھی کہ یا اللہ یہ امتحان میرا ہے، ان حیوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو سوا نیزے پہ سورج ہے اس سورج کی تمام گرمی میرے وجود پہ ڈال، میں تیرا عاشق ہوں، میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پکارنے والا ہوں، ان حیوانوں کا کوئی قصور نہیں، میرے اوپر یہ تمام گرمی ڈال۔ اس وقت جعفر فرماتے ہیں کہ یہ حالت تھی کہ زمین و آسمان کے اندر عجیب سا سما تھا، زلزلہ خیز زمین تھی، زلزلے آ رہے تھے، آسمان جھکا ہوا تھا، آسمان لال ہو چکا تھا، جس طریقے سے کوئی کسی کے حکم کے اندر پابند ہو۔ ناظرین، یہاں پر ایک واقعہ اس واقعے سے ہٹ کے آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام 2 نیزے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر لگائے تھے کہ اگر اے یزید، اے ابن زیاد، اگر تیری ایک فوج کا ایک بندہ بھی، اس فوج کا ایک بندہ بھی، 9 لاکھ میں سے ایک بندہ بھی
اگر اس دو نیزوں کے درمیان میں سے گزر گیا تو میں تمہاری بیعت قبول کر جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں علی کا لال ہوں، فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، نواسہ رسول ہوں، میرے یہ دو نیزے گاڑنے کے بعد بھی تم یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ گو علی اکبر کی موت نے مجھے ختم کر دیا ہے، اس کی شہادت نے مجھے ختم کر دیا ہے، جناب قاسم کے ٹکڑوں نے مجھے ختم کر دیا ہے، جناب عباس کے بازوؤں نے مجھے لاچار کر دیا ہے، میں غریب ہو چکا ہوں، میری امیری میرے بیٹوں، میرے دوستوں اور میرے بچوں اور میرے بھائیوں کے ساتھ تھی، میرا کوئی نہیں رہا۔ ناظرین، یہ واقعات ظافر جن نے دیکھے، سنے، یہ واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی بیان کیا دو نیزوں والا، یہ حضرت امام حسین بادشاہ کی شہادت سے پہلے کا تھا۔ حضرت امام حسین بادشاہ نے یہ فرمایا، یہاں پر ظافر جن یہ دیکھ رہا تھا نہر الکماں کی حالت، نہر فرات کی حالت، آسمان جھکا ہوا تھا زمین کی طرف، سوا نیزے پہ سورج تھا اور انسان گرمی سے لاچار تھے، جو وہاں پر گھوڑے تھے وہ بھی گرمی سے لاچار تھے، خواہ وہ یزیدی فوج کی حالت ہو، خواہ ان کے گھوڑوں کی حالت ہو، وہ خود تڑپ رہے تھے، ان کے پاس گو پانی موجود تھا لیکن پھر بھی وہ پیاسے تھے خون حسین کے۔ ناظرین، ظافر جن کو جس وقت حضرت امام حسین بادشاہ نے یہ کہا کہ تم دور چلے جاؤ، ظافر جن یہ اس تاجر، بزرگ تاجر کو بتاتے ہیں جو کہ اس تاجر نے تحریر کیا کہ میں اس وقت سے کبھی سمندروں کے کنارے، کبھی جزیروں کے اندر، کبھی کھلے میدانوں کے اندر، کبھی پہاڑوں کے پاس، کبھی میدانوں کے اندر، کبھی ویرانوں کے اندر، بیابانوں کے اندر میں گریہ حسین اس وقت سے کر رہا ہوں۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو واقعات کربلا کی طرف غور کیا جائے، پڑھا جائے، امام حسین بادشاہ کی شہادت فطرت اور غیرت اور انسانیت کی لاج رکھتی ہے۔ ابھی میں آپ کو مندرہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اس مندرہ کے حوالے سے آپ سے یہ گزارش کروں گا، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ظافر جن خود حاضر ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل بے سود بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، جب سے حضرت ظافر جن 10 محرم الحرام 61 ہجری سے لے کر اب تک انہوں نے گریہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہی کیا ہے۔ انہوں نے سوائے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے، قرآن کے فرامین یا قرآن پاک پڑھنے کے، یا پھر امام حسین بادشاہ کی مجلس اعزا کے اندر آنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ ناظرین، کچھ ایسے ذاکرین نظام بھی گزرے ہیں جن کی مجلس کے اندر، جن کی تلاوت قرآن پاک کے اندر یا حدیث کی محفل کے اندر یا محمد وآل محمد کی جو مجالس اعزا ہوتی ہیں محرم الحرام کی یا ویسے، اس کے اندر وہ حاضر ہوا کرتے تھے۔ مختلف اگر واقعات کی طرف دیکھا جائے، اس صدی کے واقعات کے اندر دیکھا جائے تو ہمارے کچھ ایسے ذاکرین ہیں جن میں کافی نام موجود ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی علیحدہ ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کروں گا، جو باقاعدہ طور پر 6 ماہ پہلے، 8 ماہ پہلے ذاکرین کو مخصوص مجلس سے حضرت ظافر جن کی دعوت دیتے ہیں اور وہ ذاکرین وہاں پر جاتے ہیں مجالس اعزا پڑھنے کے لیے۔ ان میں سے
کچھ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں اور کچھ موجود ہیں۔ کچھ نے اپنی مجالس کے اندر خود بھی بتایا، جس میں سر فہرست علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب تھے، جنہوں نے یہ بات کی تھی ایک کراچی کی مجلس کے اندر، جنات کی مجلس کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی۔ یہ واقعہ بھی انہوں نے کوٹ کیا تھا۔ ایک واقعہ جو کہ میں نے مرزا دبیر اور میر انیس کے حوالے سے میں نے آپ کو پیش کیا، وہ واقعہ بھی انہوں نے پڑھا، مرثیہ جات انہوں نے پڑھے، جو کہ حضرت ظافر جن پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی وساطت کے ساتھ لکھے گئے، حضرت امام حسین بادشاہ کی نسبت کے ساتھ لکھے گئے، وہ بھی انہوں نے بیان کیے۔ یہ واقعات بھی بیان کیے، جو آج میں نے تاجر والا واقعہ بیان کیا، یہ بھی انہوں نے بیان کیا، علامہ ناصر عباس صاحب نے بیان کیا، اور کئی ذاکرین، علامہ مہدی حسین صاحب یہ بیان کرتے رہے ہیں۔ کئی ذاکرین نظام، کئی علماء دین یہ واقعات بیان کرتے رہے ہیں، جہاں جہاں تک جس نے جیسے جیسے پڑھا، سینہ بسینہ جنہوں نے سنا، یا جو صحیح صاحب علم صاحب عمل ہیں، جو کہ متقی پرہیزگار ہیں، ان کو جنات نے دعوت دی ہے اور وہ باقاعدہ مجالس پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ خیمہ سادات لاہور میں 20 محرم الحرام کی ایک مجلس ہوتی تھی، وہاں پر علم پاک کے پاس ایک جن اور ان کی اہلیہ، ان کا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کو دعوت دی اور وہ کس طریقے سے 3 بار ان کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ وہ لاہور میں مجلس پڑھنے کے لیے آئے، 3-4 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا حد شاید 1 مرتبہ، اب میں اگر بھولتا نہیں ہوں تو 1 مرتبہ انہوں نے کراچی کے اندر بھی وہ مجلس پڑھی ہے، اور کئی گواہان وہاں پر موجود ہیں اس مجلس کے، وہ انٹرنیٹ پر بھی وہ مجلس موجود ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے کہ میں کراچی میں ایک ایسی جگہ پہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا جہاں سے میں روزانہ گزرتا تھا، لیکن مجھے 2 جنات لینے کے لیے آئے۔ وہاں پر میں نے مخصوص، جو ہی میں روزانہ وہاں پہ اس جگہ سے تو روزانہ گزرتا تھا کیونکہ کراچی میرا شہر تھا، وہاں سے گزرتا تھا، لیکن اچانک جس وقت وہ مجھے جنات لینے کے لیے آئے، میں وہاں پر دیکھا تو ایک عجیب سا رستہ تھا جہاں پہ وہ دونوں جنات مجھے لینے کے لیے آئے، اور میں جس طریقے سے وہاں پر پہنچا، جو ہی میں نے دیکھا ایک جگہ پر تو ایک بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا، آگے میں نے دیکھا مولا عباس نمبردار علیہ السلام کا علم پاک لگا ہوا ہے، سامنے میں نے دیکھا ممبر پاک لگا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک جگہ پر جا کر بٹھا دیا، میں وہاں پر جا کر بیٹھا اور وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا مجھے نظر آتا تھا۔ جس وقت وہ میں نے اندھیرے کو دیکھا تو میں نے کہا کہ مجلس کس وقت شروع کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ بس کچھ ہماری قوم کے لوگ آنے والے ہیں، آپ نے مجلس ظافر جن پڑھنی ہے اور پاک بی بی سکینہ خاتون سلام اللہ علیہ چھوٹی بی بی کی شہادت آپ نے پڑھنی ہے، ہم نے تابوت برآمد کروانا ہے۔ ناظرین، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے اس مجلس کے اندر یہ فرمایا کہ جس وقت میں نے مجلس پڑھی، انہوں نے میرا ایک ممبر لگا دیا، وہاں پر میں نے مجلس شروع کر دی۔ حضرت ظافر جن کا مخصوص واقعہ میں نے پڑھا کہ میدان کربلا کے اندر کس طریقے سے آئے اور کیسے انہوں نے حضرت امام حسین بادشاہ کی شہادت کے واقعات کو بیان کیا اور کس طریقے سے وہ گریہ ازاری کرتے رہے۔ وہ انہوں نے مجلس وہاں پہ پڑھی تو اچانک وہ کہتے ہیں کہ اچانک جس وقت میں بی بی کے تابوت کے حوالے سے میں نے انہیں کہا کہ اب آپ بی بی کا تابوت لے آئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک تابوت آ رہا ہے، جو کہ مجھے تابوت نظر آتا تھا، نیچے کوئی مخلوق نظر نہیں آتی تھی، اور جس طریقے سے کسی غیبی مخلوق نے اس تابوت کو اٹھایا ہوا ہو، اس طریقے کے کئی مجالس، کئی لوگوں کی چیزیں اور کئی ہمارے علماء نے واقعات کو کوٹ کیا ہے۔ ناظرین، لاہور کی مجلس کا بھی انہوں نے ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے، خیمہ سادات کے حوالے سے، وہاں پہ ایک جن کا انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا۔ مولا پنجن پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہماری قوم کا اثاثہ تھے، ہمارے مسلمانوں کا اثاثہ تھے، انہوں نے دین حق کے لیے، محمد و آل محمد کے فقہ کے لیے کافی اپنی تحریریں بھی کی، اور انہوں نے اپنی مجالس کے اندر وہ چیزیں بیان کی جو کہ ممبر سے ابھی تک بہت کم لوگ ان کو سن سن کر بیان کر رہے ہیں۔ ناظرین، مولا پنجن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔
اس مندرا کو ورد کرنے کے حوالے سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے ایک چراغ جگانا ہے حضرت ظافر جن کے نام کا، بعد از نماز مغربین سے پہلے آپ نے مغربین سے پہلے حضرت جناب عباس لمبردار علیہ السلام کے علم پاک کے نیچے ایک چراغ جگانا ہے حضرت امام حسین بادشاہ کے نام کا، اور علم کے نیچے ہی آپ نے 2 رکعت نماز نفل حضرت امام حسین علیہ السلام کے بجا لانے ہیں، اور اس مندرا کو آپ نے 41 مرتبہ ایک نشست کے اندر ورد کرنا ہے، اور خانہ کعبہ سے ایک بالشت دائیں جانب منہ کرتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ کہنا ہے السلام علیکم یا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ سلام دینا ہے اور کہنا ہے کہ حضرت ظافر جن کو آپ یہ حکم فرمائیں کہ وہ ہماری مدد کے لیے اپنی نسل میں سے کسی جن کو بھیجیں یا خود کسی حوالے سے ہماری امداد کریں۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام آپ حکم فرمائیں تاکہ ان کی نسل میں سے کوئی جن ہماری مدد کے لیے آئے، اور جو بھی مسئلہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کا حل ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ایک اہم بات آپ سے کرتا چلوں، کچھ علماء دین یہ بات تحریر کرتے ہیں، کچھ نے یہ کہا ہے کیونکہ جنات لوگوں کو نظر نہیں آتے، ہر آنکھ جنات کو دیکھ نہیں سکتی، کچھ لوگ یہ تحریر کرتے ہیں اور کس نے یہ بتایا بھی ہے کہ حضرت ظافر جن 60 کی دہائی کے اندر پردہ کر چکے ہیں، اب ان کی دستار ابو الفضل العباس جن جو کہ ان کے بڑے بیٹے ہیں ان کے سر پر ہے، اب وہ مجالس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک عالم بہت بڑے مجتہد شریعت مدار صاحب نے یہ فرمایا، 60 کی دہائی کے اندر کئی کافی لوگ یہ بتاتے ہیں کہ علامہ شریعت مدار جو تھے، جو بڑے مجتہد تھے ہمارے، ان کی مجلس کے اندر وہ حاضر ہوا کرتے تھے حضرت ظافر جن نے 60 کی دہائی کے اندر 60 کے عشرے میں انہوں نے پردہ کیا۔ ناظرین، بے شک حضرت ظافر جن پردہ کر گئے ہیں یا انہوں نے پردہ نہیں کیا، لیکن وہ ہمارے دل میں، ہمارے من میں وہ ہر وقت زندہ ہیں جب تک تا حشر۔ بے شک حضرت امام حسین علیہ السلام کا ذکر زندہ ہے تا حشر، حضرت ظافر جن کا نام زندہ ہے، اور حضرت ظافر جن ہمارے منوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر زندہ رہیں گے۔ اب ان کے بیٹے ابو الفضل العباس یا ابو الفضل، 2 نام ہیں، ابو الفضل یا ابو الفضل العباس، یہ تحریر ہوتا ہے۔ ان کا ایک مندرہ بھی میں نے آپ کو پیش کیا تھا ابو الفضل العباس ابن ظافر جن کے نام سے، یہ مجالس کے اندر حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو مندرہ آپ کو میں نے بتا دیا، ناظرین، محنت کرنے کا مقصد آپ تک اچھی اچھی چیزیں لانا ہے۔ ہماری کتب خریدنے کے لیے آپ ہمارے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دونوں چینلز، ابصار حیدر ٹی وی اور علم روحانیات ابصار چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گزشتہ ویڈیوز اور آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، جس وقت آپ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ دائیں جانب خانہ کعبہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زری پاک کی طرف منہ کر کے آپ یہ دعا کریں گے کہ حضرت ظافر جن کی نسل میں سے کوئی جن یا کوئی بھی ہستی، جنات میں سے کوئی بھی ہماری مدد کے لیے آئے، اور ان کے ناموں کے حوالے سے بھی برکت رہے ہمارے کاموں کے اندر۔ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ حضرت ابو الفضل العباس جن جو ہے نا وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ سمپلی طور پر، باطنی طور پر اس مندرہ کو 11 مرتبہ ورد کریں اپنے تمام کاموں کے حصول کے لیے۔ یہ مندرہ آپ کے تمام روحانی، جسمانی، دینی، دنیاوی، قانونی، تعلیمی، کاروباری مسائل کے حل کے لیے بہترین چیز ہے، نایاب ترین مندرہ ہے۔ سوشل میڈیا پر پہلی مرتبہ یہ مندرہ آپ سنیں گے، اور یہ بہت بڑا مندرہ ہے۔
میں آپ کو اس وجہ سے یہ تحریر نہیں کروا رہا کیونکہ لوگ کاپی کر لیتے ہیں اور پھر اپنے نام سے وہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی منتیں ہیں جو آپ تک پہنچاتے ہیں، کس طریقے سے پہنچاتے ہیں وہ ہمیں علم ہے۔ اور اب میں یہ مندرہ اس وجہ سے سکرین پہ نہیں دے رہا تاکہ اگر کسی نے کاپی بھی کرنا ہوگا تو وہ ذرا جان جوکھوں کے اندر ڈال کر تحریر کرے گا۔ ناظرین، مندرہ بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ درود بر محمد و آل محمد آپ ایک مرتبہ ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم رب الحسین ہادی امام مظلوم کربلا، نام میں بھی جپتا ہوں ابن مرتضیٰ، اقرار انہی کا سمت ہر جگہ، کل اختیار ہے آپ کا ارض و سما، اے نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیجئے اذن میری مدد کے واسطے، رکھوں رب کی بارگاہ میں قبولیت کے واسطے التجا، قبول ہو یا رب میری ہر دعا، نام حضرت محمد مصطفیٰ کا واسطہ، اس میں علی مرتضیٰ کا واسطہ، دوں دندان رسول کی قسم۔ یہ قسم قوم جنات کو آپ دے رہے ہیں، پہلے واسطے چل رہے ہیں اور جہاں پر قوم جنات کو آپ نے قسم دینی ہے۔ دوں دندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، شگافتہ سر علی وارث رسول کی قسم، مصائب سیدہ بنت نبی بی بی بطول کی قسم سلام اللہ علیہا کی قسم، زہر جودہ سے تڑپتے مقتول کی قسم، جودہ بنت اشس اس نے حضرت امام حسن بادشاہ کو زہر دی تھی، اس پر لعنت کریں بے شمار۔ زہر جودہ سے تڑپتے مقتول کی قسم، کربل میں جو کٹا سر شبیر لہو میں تر اور دھول کی قسم، حضرت امام حسین بادشاہ کے ریش اور زلفوں کے اندر کربلا کی دھول تھی، لاشیں اٹھا اٹھا کر اس دھول کی بھی ہم قسم دے رہے ہیں۔ مظلوم کربلا شہید کربلا کی مجلس عزا کی قسم، خیمہ سادات میں آہو بکا کی قسم، ہو مدد پیش ہیں سارے بد، ہم رنج و غم میں چور ہیں وار دشمنوں کے ناسور ہیں، جنوں انس و شیاطین کے ہوتے ہیں بے حد، وار جنوں انس و شیاطین کے ہوتے ہیں بے حد، کربل کی زمیں کا واسطہ، غیرت سید ساجدی کا واسطہ، سید ساجدی کا واسطہ، تسبیح درود و سلام ہر دم ہر بزم، اذکار پنجتن پاک ہیں روز و شب، ویری جادوگر منافق جائیں دب، نہر الکما کا واسطہ، زمین و آسماں کا واسطہ، کھلے نظر کھل جائیں سارے بند، ملے اب دشمنوں کو گزند، زیادہ ہیں یا چند، دل مسترب کو چین ملے، دل مسترب کو چین ملے، بحق الحسین ملے، بازو خارجی کا کٹ جائے، اپنی موت آپ مر جائے، ابو الفضل العباس جن ابن ظافر جن، ہر قسم اور واسطہ رکھا ہے بارگاہ خدا میں، دیدار قبیلہ ظافر جن رکھا ہے ہر دعا میں، مجلس ضمیر کا واسطہ، کھل جائے نظر دیکھ سکوں ابن ظافر۔ یہ نظر کھولنے کے حوالے سے بھی مندرہ بہترین چیز ہے۔ ابو الفضل العباس جن کو ہم، جو کہ حضرت ظافر جن کے بڑے بیٹے ہیں، ان کو ہم قسم دے رہے ہیں کہ تاکہ وہ اذن دے اپنے جنات کو، یا خود حاضر ہو جائیں ہماری مدد کے واسطے، یا ان کی قوم میں سے کوئی آ جائے۔ کھل جائے نظر دیکھ سکوں ابن ظافر، ساتھی دے دیدار کیسر جن نزادار حسین۔ کیسر جن بھی مولا عباس علمبردار علیہ السلام کے علم پاک پر ایک جگہ پر موجود ہیں، یہ لازمی طور پر انسان کی امداد کے لیے آتے ہیں، یہ اب بھی زندہ ہیں۔ عزادار حسین علیہ السلام حاضر و بحق عباس علمبردار علیہ السلام، خیمہ سادات کا واسطہ، صاحب دل سوار کا واسطہ، میرے مولا شاہ نامدار کا واسطہ، کر مدد ہر مومن موالی کی، نام حیدر کی تسبیح پڑھوں، صاف نیت ہو جگہ ہر جگہ، صاف نیت ہر جگہ، میری خریت ہو ہر جگہ، درود بر محمد صلوات بر علی۔
کر مدد ہے کیسر جن ہر عزادار حسین علیہ السلام کی، جن و انس جو بھی مجھے ستاویں تجھ ہی سے مار کھاویں، لگے تماچا منہ پہ دھڑ سیتی سر کٹ جائے، موذی منافق کا جادو جنات جن و انس ہر قسم کا وار کاٹ دیجئے، ہر برا سر اکھاڑ دیجئے، دیو بھوت پری ارواح خبیثہ کا سینہ پھاڑ دیجئے، رکھی ہے بارگاہ خدا میں دعا، نبوت و امامت کے صدقے رکھیے، پیر بھائی و بہن کا بھرم، بحق الحسین بحق الحسین بحق الحسین، نصر من اللہ و فتح قریب، چلے کفار پر مولا عباس علمبردار علیہ السلام کا ہر وار، دے اکھاڑ دشمن کی کمار کھاڑ کمار کھاڑ، اللہ کے شیر کا ہے شیر عباس، پوری کرے میری آس، لشکر ظافر جن چلے میری مدد کے واسطے، قوم جنہ ایک بھی کافر موذی جن نہ بھاگے، لشکر ظافر جن کے ہراستے، جو حضرت ظافر جن کے لشکر، قوم جنات کا لشکر جو ہمارے دشمن جنات کو یا جادوگر کو ہراساں کرے گا، جس وقت وہ حراست کے اندر آئیں گے تو کوئی بھی جن کافر جن نہیں بھاگ سکے گا جو ہمیں تکلیف دے گا، لشکر ظافر جن کے ہراستے، کل خارجی چھپ نہ پائیں آج، پیر بھائی کی آواز پہ آئے کل جنات بچ نہ پائیں، ویری دشمن دن ہو یا رات بچ نہ پائیں، ویری کل جنات بچ نہ پائیں، ویری دشمن دن ہو یا رات، چلے لا الہ کی کماں سے الا اللہ کا تیر، بحق العباس و بحق الحسین، چلے مندرہ قبیلہ ظافر جن پنجتن پاک کے کرم سے، بحق حال من ناصر جنصرنا، لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ ناظرین، جس وقت آپ لبیک یا حسین پر آئیں گے تو آپ نے 128 مرتبہ یہاں پر لبیک یا حسین کی تکرار کرنی ہے، جو کہ لفظ حسین کے قمری اعداد ہیں۔ یہ مندرہ آپ پانی پہ دم کر کے جو بھی جادو جنات کا مریض ہو، رکاوٹ جس کے راستے کے اندر ہو، وہ گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی کرے، اور حضرت ظافر جن کے نام کی ٹافیاں، ان کے قبیلے کے نام کی ٹافیاں اور حلوہ اور کھیر بنا کر آپ نے بچوں کے اندر تقسیم کرنی ہے۔ حضرت امام حسین بادشاہ کی نظر نیاز آپ نے دلوانی ہے، انہیں ہدیتاً تحفتاً پیش کرنا ہے کہ تاکہ حضرت ظافر جن کا قبیلہ اور حضرت ظافر جن کے بچے ہماری مدد کے لیے آئیں اور ہمیں کوئی بھی دشمن نہ ستا سکے۔ ناظرین، اگر اس واقعے کے اندر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی لفظ آگے پیچھے ہو، کسی لفظ کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، اپنی نیت کے ساتھ، اپنی ہمدردی کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھتے ہوئے یہ مندرجات اور یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کیا ہے تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مندرہ شرک ہے، ان کو یہ بتاتا چلوں، یا رحمان کے جو عدد ہیں، رحمان کے عدد 299 ہیں اور مندرہ کے عدد بھی 299 ہیں۔ جو مندرہ نہیں پڑھتا سمجھ لیں کہ وہ رحمان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ ہم تو وسیلہ کے قائل ہیں، ہم محمد والے محمد کے صدقے میں اللہ پاک تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم ہنومان کالکت سے مدد لیتے ہیں، رام لکشمن سے مدد لیتے ہیں تو پھر ہم مشرک ہیں۔ کالکا کا منتر پڑھتے ہیں لیکن مولا علی علیہ السلام اور محمد والے محمد کا نام مندرہ کے اندر نہیں پڑھتے۔ ہم ایک وسیلہ کے ساتھ خالق کائنات سے اپنی دعائیں التجائیں کرتے ہیں، اللہ پاک سے ان کے وسیلہ سے اپنی دعاؤں کی ضد کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک تو ان دعاؤں کو قبول فرما، تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرما لی تھی پنجتن پاک کے نام سے، تو ہماری بھی توبہ قبول فرما۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو کہ حضرت حر کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہماری کتب خریدنے کے لیے ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں۔ آپ کا اپنا زوار کی محمد ابصار حیدری، تحفہ یاری السلام کی مدد۔